میں بچہ تھا تو تب اکثر کھلونے ٹوٹ جاتے تھے. میرے رونے پر ماں آ کر کھلونے جوڑ دیتی تھی. سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے. تو مجھ کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں. مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے. میں نے ایسے بے لوث لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، بس وہ آپ کی زندگی عذاب بنانا چاہتے ہیں. ٹائم پاس کرنا ہے تو گیم کھیل لیا کرو نا. ہوا کی بیٹی یا پھر آدم کے بیٹے کھلونا نہیں ہے. کوئی کسی کا نہیں ہوتا. لوگ پیار کم اور ٹائم پاس زیادہ کرتے ہیں. جن کے سینکڑوں خدا ہیں وہ یکجا کھڑے ہیں، جن کا ایک خدا ہے وہ بکھرے پڑے ہیں. بابا جی کہنے لگے، پتر، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی. کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل بن جاتا ہے. جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا. لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے، اور یہی قدرت کا قانون ہے. یہ بڑے راز کی بات ہے. جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں، آپ ان سے مت گھبرایا کرو، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں. محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو. فضول وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی. ہار اور جیت اپنے اندر ہوتی ہے. مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے. مجھے سمجھنا تیرے بس کی بات نہیں. یا تو سوچ بلند کر یا پھر سوچنا چھوڑ دے. جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا. ہر کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو. خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی محبت ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، مگر کس نے کس کو کہاں کب اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے کہیں اور ہی ہوتے ہیں. جب ایک عورت پردہ کرتی ہے تو وہ حقیقتاً $170 بلین کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے. لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے، مذہب کی حماقت میں لکھیں گے، لیکچر دیں گے اور اس کی خاطر مر بھی جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے. بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر تو نہیں بدلتی، مگر آپ کے دل کو بدل کر اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے. اگر کن حکم ہے تو فیکون محبت ہے. اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہیں. انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. اللہ تعالیٰ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. ٹائم پاس کرنا ہے تو گیم کھیل لیا کرو نا. ہوا کی بیٹی یا پھر آدم کے بیٹے کھلونا نہیں ہے. کامیابی کا فارمولہ شاید مجھے معلوم نہ ہو، لیکن ناکامی کا نسخہ یہ ہے کہ ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک وقت پہ پیے ہوئے کڑوے گھونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں. پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے. سالی اور بھابھی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. بلکہ دیور جیٹھ بہنوئی اور غیر محرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردے کا حکم ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسانوں سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں. اور جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا ہے.
پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں جنہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو جائے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب رستے بنائے گا۔ آج کل ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے، تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ جب راس نہ آئی تو وہ چھوڑ گیا۔ ایک شخص نے محبت کا تجربہ کیا مجھ پر۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ رشتوں میں اونچی ہوتی نفرتوں کی دیوار کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ غیروں کو امپریس کرنے میں اور اپنوں کو اگنور کرنے میں زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ اگر داماد جانور نکل آئے تو سماج کے ڈر سے بیٹی کو سمجھوتا کرنے کو مت کہو، اسے اس عذاب سے نکال لو۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے محض ان کے حسن کی وجہ سے شادی کی خواہش نہ کرو، کیونکہ حسن عموماً ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی یہ کہہ دے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک نہ ایک دن ضرور لوٹتے ہیں، تو تم یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ بعض اوقات اکیلا رہنا بہتر ہوتا ہے بجائے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے جہاں آپ کی قدر نہ ہو۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ سنو، وہ مرد بنو جسے عورت چاہے، وہ نہیں جسے عورت چاہیے۔ عورت کو اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے اور اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اسے ایک اچھا شوہر نہ مل جائے، اور مرد کی مستقبل کی فکر ایک بیوی ملنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کے ایکس رے ہیں۔ پھوپھیاں اتنی بری لگتی ہیں تو اپنا باپ کیوں پیارا لگتا ہے؟ جب باپ کے بارے میں کسی کی بات نہیں برداشت کرتے تو باپ کی بہن کے بارے میں کیوں؟ خون تو دونوں کا ایک ہے، ماں باپ تو دونوں کے ایک ہیں، آپس میں وہ بہن بھائی ہیں، تو کیوں بری لگتی ہیں پھوپھیاں؟ صرف اس لیے کہ وہ تمہاری امی کی نند ہیں؟ تو تمہارا اپنی امی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو کسی کی پھوپھی لگتی ہیں۔ ہوش میں آؤ لوگو، ایک پاک رشتے کو کتنا بدنام کرو گے۔